سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے میرے دوستو؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، ابو طالب کے بیٹا۔ میرے دوستو ان کا 4 بیٹا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 بھائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی بطن سے پیدا ہوئے ابو طالب، عقیل، جعفر اور سب سے چھوٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے دوستوں ایک مرتبہ حضرت زرار بن زمرہ کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچا، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگا، زرار بن زمرہ کنانی سے کہنے لگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علی کی اوصاف بیان کیجئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفاتیں بیان کیے، ان کی کچھ خوبیاں بیان کیجئے، ان کی کچھ اوصاف بیان کیجئے ہمارے پاس۔ کہنے لگا آپ مجھے معاف فرمائیں، میں کن کے بارے میں، کن کے اوصاف، کن کی خوبیاں بیان کریں؟ جن کا خوبیاں تو انتہا نہیں، جن کی خوبیوں کا کوئی انتہا نہیں ہے، جن کی اوصاف کی کوئی انتہا نہیں، جن کی زہد کی کوئی انتہا نہیں، جن کی عدل انصاف کی کوئی انتہا نہیں، جن کی شجاعت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر! اس قسم کے ہستی کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کچھ تو کہیں، تو پھر کہنا شروع کر دی، پھر بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو بڑے ہمت والے، سخت قوت والے تھے۔ 1300 ڈول پانی اٹھا کر 13 سا گندم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے لیے نا۔ بڑے فیصلہ کن بات کہنے والے، انصاف کرنے والے، چو طرف علم کی جوش مارتا ہوا، ہر طرف دانائی اور گویائی۔ میرے دوستو دنیا اور دنیا کی رونق سے وحشت محسوس کیا کرتے تھے، دنیا اور دنیا کی رونق سے، دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے، اس کی حشمت سے، دنیا کی تو اس کی اتنی وحشت محسوس کرتے تھے حضرت ان کی رونق سے۔ رات اور رات کی تاریکی سے انسیت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہت زیادہ عبرت پکڑنے والے، طویل میرے دوستو فرمایا کہ طویل فکر والے تھے، اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اور پھر سادہ لباس آپ کو پسند تھے، سادہ لباس، بالکل عام لباس پہنا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موٹا اور جھوٹا کھانا کھایا کرتے تھے، موٹا کھانا اور جھوٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم آج کل کسی کی جھوٹا کھانا کھائیں نہیں کھاتے کہ بھائی اس نے فلاں کی جھوٹا ہم کیوں کھائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ میں یہ شامل تھے۔ کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں میں کیا کہوں، تمام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو خیال کرتے تھے کہ جب تبسم فرماتے تو دانت پر ڈھٹے ہوئے موتی کی مانند نمودار ہوتے تھے۔ پھر آپ دینداروں کو قدر کرتے تھے، مسکینوں کو دوست رکھتے تھے۔ کس کو دوست؟ مسکینوں کو دوست رکھتے تھے، اور کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا، کبھی بھی کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا تھا۔ داڑھی پکڑے ہوئے اس قدر بے قرار تھے، ہمیشہ داڑھی پکڑے ہوئے اس قدر بے قرار تھے جیسے کوئی زہریلے جانور ان کو کاٹ دی ہے۔ جو لوگ جیسے بے چین اور جو ہے نا کسی ڈسا ہوا جانور جیسے بے چین ہوتے ہیں، اس قسم کی بے چین ہوتے، اور ہمیشہ یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب خدا کی طرف گڑگڑاتے تھے، اور دنیا کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے تو مجھے دھوکہ دینے آیا، تو مجھے دھوکہ دینے آیا، میرے لیے مزین نہ ہو، دور ہو جا، دفع ہو جا، غیر کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ مت دے۔ اللہ اکبر! ہمیشہ روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ وہی تھے حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفۃ الرابع۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا رنج کتنا
کتنا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تمہارے رنج کتنا تھے؟ تو کہتے ہیں جیسے کسی کی گود میں اکلوتے بچہ، کسی کی گود میں اکلوتے بچے کی جب وفات ہوتا ہے ان کو کتنا غم ہوگا، ان کی کتنی پریشانی ہوگی نا۔ تو کہنے لگا مجھے بھی اس سے بھی زیادہ مجھے رنج تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کی جھنڈا تقویٰ کا غار تھا، ہدایت کا جھنڈا تقویٰ کا غار، عقل کا محل، حسن کا ٹلہ، رات کو چلنے والوں کے لیے تاریکی کی نور تھے۔ حضرت علی کی پیدائش میرے دوستوں یہ تو میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں، اور پھر ان کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی میرے دوست؟ فرماتے ہیں کہ بھائی ان کی وفات 65 سال کی عمر ان کی وفات ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کر دیا، ایک فاسق تھے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ سیدنا حسن ابن علی نے نماز جنازہ پڑھایا۔ محدث امام الجرح و تعدیل امام احمد ابن عبداللہ ابن صالح العجلی بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے شہید کیا۔ ملجم کو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ واصل جہنم کیا، نہ اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شہادت کی وقت ان کی عمر 65 سال تھے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھے۔ 40 ہجری رمضان المبارک کی مہینہ میں شہید کیے۔ سیدنا حسن حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا نہ، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا جس میں قمیص نہیں تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 40 ہجری رمضان المبارک کے مہینہ میں شہید کیے گئے۔ اب میرے دوستوں فرماتے ہیں سکہ صدوق محدث خلیفہ ابن خیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری 24 رمضان المبارک جمعہ کے دن صبح کی وقت کوفہ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ طبقات الخلیفہ ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، زہرۃ العلود تلوار سے جب صبح کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوا۔ طبقات الخلیفہ بن خیاس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، زہرۃ العلود تلوار سے جب صبح کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، سر پر وار کیا۔ جب وہ نماز کے لیے آ رہے تھے میرے دوستوں، 3 بدبخت آدمیوں آپس میں اس بات پر پختہ معاہدہ کیا کہ وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ سیدنا امیر معاویہ عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ 3 افراد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ اور عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لیے 3 بدبخت نکلے ہیں پختہ ارادہ لے کر نا۔ بنی سلیم کی شاخ بنو سعد اور اس کی شاخ بنو تمیم میں سے ایک آدمی برق بنت عبداللہ سیدنا معاویہ کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ تو بات میرے دوستو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، پیچھے ہمارے بیان کافی گزر چکے ہیں ان کی وفات کے متعلق، کہ ان کی وفات کتنی سن کو ہوا، کتنی بائی ہے ان کے، اور کس کی بطن سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا، کب وہ اسلام قبول کی ہے، اور جہاد کی ترغیب، تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بیان کرتے رہوں گا۔ آپ دیکھتے رہیں ہماری یوٹیوب، ہمارے بیان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب